بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم ایک بہت ہی اہم عنوان زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ تڑپ سچی، لگن کھری اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرے۔ آج کا یہ اہم عنوان میرے ذہن و دماغ میں کیسے چند دن پہلے کی بات ہے، اپنے کزن بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جا رہا تھا۔ راستے سے سیب خریدے، وہ شاپر لیا اور راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک وہ شاپر پھٹا، اس میں سے ایک سیب گرا اور وہ روڈ کے اوپر لوگوں کی گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ لگتا اچانک ہی ابھرا۔ میں پیچھے بیٹھا سارا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اچھلتا ہے، فٹ پاتھ کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جھولی میں گر جاتا۔ اب میں نے چاہا کہ بائک کو روک کر اس کو اٹھانا چاہا تو وہ سیب فقیر کے پاس پہنچ چکا۔ اب میں اس منظر سے بہت حیران ہو گیا۔ اب میں اس کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے جب قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کہ یہ ہم نے دیکھا اتنی گاڑیاں یہاں سے گزری ہیں، کسی کے پاؤں کے نیچے، کسی کے ٹائر کے نیچے یہ سیب نہیں آیا، اچھل کر آپ کی گود میں آ گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو وہ فقیر نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے سے سیب کی ایک ریڑھی گزری، میرا دل للچایا اور میں نے ایک بہت ہی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ، بہت عرصہ ہو چکا ہے کبھی سیب نہیں کھایا، میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس واقعہ نے مجھے بہت حیران کیا کہ آخر اس نے صدقے دل سے، تڑپے دل سے، سچی تڑپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، نواز دیا۔ اور پھر میرے ذہن و دماغ میں اسی وقت مولانا رومی کا ایک بہت اہم واقعہ جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا ہے، وہ میرے ذہن و دماغ میں آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دربار کے اوپر ایک نبینا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 10 سال تک اس دربار کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا، اے اللہ میری نظر لٹا دے، میری نگاہوں کو ٹھیک کر دے، میرے نبینا پن کو بینائی کے اندر تبدیل کر دے۔ وہ دعا مانگتا رہا۔ اب وہاں پر ہر سال ایک بادشاہ آتا تھا۔ وہ بادشاہ اس فقیر کو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتا جس جگہ پر بیٹھ کر وہ دعا مانگا کرتا۔ اب 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 10ویں سال وہ بادشاہ سلامت وہاں پر آئے اور فقیر سے پوچھا کہ 7-8 سال ہو چکے ہیں میں جب سے بادشاہت کے اندر آیا، میں نے آپ کو ہمیشہ یہاں پر ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، میری بینائی لٹا دے، میری بینائی لٹا دے، میری بینائی لٹا دے، آخر آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ کل کو میں پھر آؤں گا، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو میں آپ کی گردن کو کاٹ دوں۔ اب وہ فقیر، بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس فقیر کے دل و دماغ کے اندر جو تڑپ، جو سوچ اور جو ایک جذبہ پیدا ہوا، اس کی مثال نہیں دی۔ اس نے اتنے گر گرا کر، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنی صدق مودت کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بینائی عطا کر دی۔ وہ بار بار رب سے یہی کہتا رہا، پہلے تو صرف بینائی ہی گئی تھی، اب جان بھی جانے والی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میری یہ زندگی آپ کے پاس آنے والی ہے، مجھے اس سے محفوظ فرما، مجھے اس مصیبت سے نجات۔ اب 24 گھنٹوں کے بعد جب بادشاہ سلامت آئے تو دیکھا کہ وہ فقیر جو نبینا تھا اس کو بینائی مل چکی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ بینائی 24 گھنٹے میں مل چکی ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جو جملہ تھا کہ آپ کی میں گردن کاٹ دوں گا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کی تو مجھے میری بینائی مل گئی۔ بادشاہ سلامت نے اس موقع پر جو گفتگو کی، جو جملہ بولا، وہ آج کے ہماری اس عنوان کو تقویت عطا کرے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو مانگتا تھا، پہلے تو دعا کرتا تھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا تھا، لیکن تڑپ، لگن، سچائی تیرے اندر وہ نہیں تھی کہ جس کے ذریعے رب سنتا ہے۔ اب جب تجھے اپنے زندگی کا خوف طاری ہوا تو تو نے پھر سچے دل سے دعا کی، سچی تڑپ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے پھر عطا کر دی۔ یعنی کہ جو سچی تڑپ کے ذریعے مانگتا ہے،
جو سچے دل کے ذریعے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور مختصر سا واقعہ ذہن میں آیا کہ مریم علیہ السلام جو کہ اپنے خالو زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر ہے، اب زکریا شکار پر چلے جاتے ہیں، اب مریم کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں، چھوٹی سی یہ بچی ہے، کمرے میں بند کر دیا اور 2-3 دن شکار کے اوپر لگ گئے ان کو۔ پھر بعد میں ذہن میں آیا کہ مریم کو تو میں نے کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے مر چکی ہوگی۔ وہ بھاگے، جلدی سے پہنچا، دروازے کھولا اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے آگے کچھ بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ اب زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے۔ تو جب مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بے موسم پھل مجھے میرے رب نے عطا کی، یعنی ضرورت تھی، حاجت تھی، بھوک نے تڑپایا تھا، رب سے التجا کی تو رب نے بے موسم پھل نازل کر دیے، اتار دیے۔ اب وہیں پر زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری اولاد کی عمر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ گزر چکا ہے، بڑھاپے کے اندر میں آ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، لیکن اگر تو اس چھوٹی سی بچی مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اب یہ دعا مانگی صدقے دل کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بشارت عطا کر دی کہ اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے اور اس کا نام بھی خدا نے خود ہی رکھ دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہو۔ اب ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان مجبور مقہور ہوتا ہے، جب انسان حاجت مند ہوتا ہے، جب انسان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ کسی قوت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ کسی انسان کے سامنے بھیک نہ مانگے، کسی اور کے سامنے ضروریات کو پیش نہ کرے، وہ تڑپ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو یقیناً وہ رب یہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ کون کہتا ہے کہ رب حسب تمنا عطا نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے کہ رب خواہش کے مطابق نوازتے نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں کرتے؟ آپ سچی تڑپ کے ذریعے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔